السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 107 108 109 ہوگا اور آج سورہ مبارکہ ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ اور ان اگر یمسسک اللہ یمسس کا پہنچائے آپ کو، یا کے معنی وہ، آخری کا معنی آپ کو، اور میم سین مس کرنا چھونا، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ پہنچائے آپ کو کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اگر اللہ آپ کو پہنچائے، آپ کو مس کرا دے، کیا؟ بضرن، کوئی تکلیف، یہ زواد رے ضرر، اردو میں ضرر استعمال کرتے ہیں ہم تکلیف کے لیے۔ فلا کاشف لہو، فلا تو نہیں، کاشف دور کرنے والا، یہ کشف کھولنے کو کہتے ہیں، کاشف کھولنے والا، دور کرنے والا۔ لہو اس کو، اللہ مگر، وہ یعنی اللہ، مگر وہی یعنی صرف اللہ ہی، صرف وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ، یا کے معنی وہ، کا آپ کے ساتھ، رد کو دیکھیں تو ارادہ اس سے آپ بنا سکتے ہیں اردو کا لفظ۔ اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بخیرن، کسی بلائی کا، فلا راد لفضلی، فلا پس نہیں، راد رد کرنے والا، اردو کا لفظ رد بنا سکتے ہیں، تو کوئی رد کرنے والا نہیں، لفضل ہی، اس کے فضل کو۔ یصیب، وہ پہنچاتا ہے، یا کے معنی وہ، سیبو آپ نے پڑھا تھا مصیبت میں بھی، مصیبت بھی پہنچ کے رہتی ہے۔ یصیب وہ پہنچاتا ہے، تو نصیب بھی آپ بنا سکتے ہیں اردو کا لفظ یہاں سے۔ نصیب وہ چیز ہوتی ہے جو مل کے رہتی ہے۔ یصیب بہی، اس کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، وہ بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ غفور کو دیکھیں تو مغفرت کا لفظ بن سکتا ہے۔ اور اگر باماورا ترجمہ دیکھیں، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی دور کرنے والا نہیں مگر وہی، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کرنے والا۔ وہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہ بہت مغفرت والا اور بہت رحیم ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، قد جاءکم، قد یقیناً، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، جاءکم الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے، حق سے مراد قرآن۔ فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت کو اپنایا، ہدن آپ، اور ہدایت یہ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ فإنما، تو یقیناً، یہتدی، وہ ہدایت کو اپناتا ہے، لنفسہ ہی، اپنے نفس کے لیے۔ ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، ضلالت، زواد لام الف لام تے، ضلالت، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فإنما، تو یقیناً، یضل علیہا، وہ گمراہی اختیار کرے گا اپنے لیے، اپنے اوپر۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بے وکیل، نگران۔
وکیل کے معنی کارساز بھی ہوتا ہے، نگران بھی ہوتا ہے، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، آپ فرما دیجئے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، اور جس نے ہدایت کو اپنایا تو یقیناً وہ ہدایت کو اپنی نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے اپناتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے نفس پر یا نفس کے خلاف گمراہی اختیار کرے گا، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وتابع اور اتباع کریں اور پیروی کریں، ما یوہا جو وحی کی جاتی ہے۔ یہ وتابع کو دیکھیں تو الف تے بے الف عین آپ بنا سکتے ہیں اردو کا اتباع۔ ما یوہا، یوہا کو دیکھیں تو وحی کا لفظ بنا سکتے ہیں، وا ہا چھوٹی ہے، جو وحی کی جاتی ہے الیہ کا آپ کی طرف، وصبر اور آپ صبر کریں، حتیٰ کہ، اردو میں بھی ہم حتیٰ کہ بولتے ہیں، یہاں تک کہ، یحکم اللہ ہو، فیصلہ کرے اللہ، حکم سنا دے اللہ، یا کا معنی وہ اور ہا کاف میں حکم فیصلہ، وہ ہوا خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سورہ یونس ختم ہوئی، تو آئیے اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہیں اے لوگوں، رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، قرآن آ چکا، میرے فرمان آ چکے، اسلام آ چکا، آپ کو ہر چیز بتا دی گئی، اور اگر کوئی ہدایت اپناتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ساری دنیا بھی شیطان کی طرح ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا انتہائی نیک ترین انسان کی طرح نیک بن جائے تو اللہ کی شان میں فرق نہیں آتا۔ جس کسی نے کرنا ہے اس نے اپنے لیے کرنا ہے، اور اگر کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو وہ بھی اپنے لیے ہوگا، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں پکڑ کے سیدھا نہیں کر سکتا۔ نگران تو اللہ ہے، جو چاہے کرے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ پیارے نبی آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ اب دیکھ لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں وہ وحی کے تابع ہیں۔ جہاں وحی خاموش رہی اللہ کی مرضی وہی تھی، جہاں اللہ کی مرضی کوئی اور تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی بات کی جو اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور اللہ کی مرضی اس وقت اور تھی، تو اللہ کی وحی نے فوری آ کے مداخلت کی کہ ایسے نہیں، ایسے۔ قرآن مجید میں یہ واقعات موجود ہیں، جیسے سورہ عبس کا نازل ہونا، پہلی آیتیں عبس و تولی، اور اسی طرح اور بھی مقامات ہیں جس میں اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، سورہ تحریم میں پہلی آیتیں، آپ نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس چیز کو حرام کیا جو اللہ نے حلال کی ہے، تو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اس طرح مفہوم ہے اس کا۔ تو آپ وہی اپنائیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، کیونکہ وہ ظالم جو تھے مکے والے، وہ بار بار کہتے تھے کہ جس فیصلے کی آپ دھمکی دیتے ہیں، جس عذاب کی آپ دھمکی دیتے ہیں، جس قیامت کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ بھی آ جائے، اور اللہ کے ہاں تو اس کا وقت مقرر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آپ صبر کریں اس وقت تک جب اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اگر آپ کی نظروں میں یہ بات ڈیلے ہو رہی ہے، فوری فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس فیصلے کو کب کرنا ہے، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اگر اللہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی وہ تکلیف دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ آپ نے آج لفظی ترجمہ پڑھا۔ اور اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر ہم دنیا والوں سے نہ ڈریں، بس اپنی لائن اللہ کے سامنے سیدھی کریں کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس کی رضا کے لیے ہم کام کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔